بھی جماعت کے طلبہ میری طرف جو ہے متوجہ ہو جائیں تو آج کیونکہ ابھی تک میں نے دو جو ہے اس کے دو ویڈیوز میں نے سلک روٹ کا لیسن جو ہے آپ تک پہنچایا، اور آج ہم سلک روٹ کا لیسن ہی آگے چلیں گے، کیونکہ ہم یہ لیسن جو ہے ختم کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے۔ تو جہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے وہ یہاں سے میں شروع کروں گا۔ چین سے ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلورین، برتن اور بارود برآمد ہوتے تھے۔ یعنی یہ جو شاہراہ ہے، یہ جو سلک روٹ تھا، اس پر چین سے کیا کیا چیزیں جو ہیں برآمد ہوتی، مطلب کون کون سی چیزیں برآمد کی جاتی تھی۔ تو چین سے کیا ریشم تھا، کاغذ، چھپائی کا سامان جسے ہم پرنٹنگ کا سامان کہتے ہیں، بلورین، برتن اور بارود وغیرہ۔ وسط ایشیا سے گھوڑے، عطریات، نیل کے بنے رنگ، نیل جسے ہم انڈیگو کہتے ہیں، ناشپاتی اور اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے۔ ہندوستان کی برآمدات میں کپاس، کالی مرچ اور سندل کی معطر لکڑی شامل تھی۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کے آرائشی سامان مشرقی ممالک میں برآمد کیے جاتے تھے۔ مغرب سے انگور کی بیلیں بھی آئیں اور مشرق نے شراب کشید کرنا سیکھا۔ تو یہ یہاں پر بڑا قابل توجہ یہاں پر جو یہ ایک پیرا ہے کہ اس شاہراہ سے کیا کیا چیزیں اور کن کن ملکوں سے کیا کیا درآمد یا برآمد کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات تو آپ نے ذہن نشین کر لی ہوگی کہ چین سے ریشم آتا تھا کہ وہ برآمد ہوتا تھا، اور ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلوری، برتن اور بارود برآمد ہوتے تھے۔ وسط ایشیا سے گھوڑے ہیں، عطریات جو ہم سینٹ وغیرہ لگاتے ہیں، نیل کے بنے رنگ، انڈیگو جو پہلے بھی ذکر آیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر جان گل کرسٹی کی، ناشپاتی اور اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے۔ ہندوستان کی برآمدات میں کیا کیا تھا؟ کپاس تھا، کاٹن جس کو ہم کہتے ہیں، کالی مرچ جس کو ہم کشمیری مرض کا شیر پر اور سندل کی معطر لکڑی شامل تھی۔ سندل کی لکڑی جو جنوبی ہندوستان میں وہ کے جنگلوں میں وہ سندل کی لکڑی ہوتی ہے، اور سندل کی بچوں یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سندل کی لکڑی کے ساتھ ایک اہم واقعہ جو ہے ہندوستان کی جو ہے اس تاریخ کے ساتھ جو ایک جڑا ہے، وہ ویرپن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ 90 کی دہائی میں اس نے بڑی ہلچل وہاں مچائی تھی، بڑی لوٹ مچائی تھی جنوبی ہندوستان کی ان جنگلوں میں۔ وہ سندل تسکر تھا، اس کی لکڑی کی وہ جو تسکری کرتا تھا۔ تو ہندوستان کے برآمدات میں کپاس، کالی مرچ اور سندل کی معطر لکڑی شامل تھی۔ سندل کی ایک لکڑی، یہ جو معطر لکڑی ہوتی ہے، اس میں ہندو لوگ جب یہ لوگ جب یہ مرتے ہیں تو پھر جب اس کو یہ جلاتے ہیں تو اس میں سندل کی لکڑی ڈالی جاتی ہے۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کے آرائشی سامان، اور اب مغرب سے یعنی ویسٹ سے کیا کیا برآمدات ہوتی تھی؟ شیشہ اور شیشے کے آرائشی سامان مشرقی ممالک میں برآمد کیے جاتے تھے۔ مغرب سے انگور کی بیلیں بھی آئیں، اور مغرب سے کیا کیا آیا؟ انگور کی بیلیں آئیں اور مشرق نے شراب کشید کرنا سیکھا۔ تجارت کے فروغ کے ساتھ ان خطوں کی مصنوعات کی درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہوتا گیا، اور تجارت کے لیے مال پر محصولات لیے جاتے تھے۔ اور جب تجارت کا فروغ ہوا، اس کا بڑھاوا ہوا، ان خطوں کی مصنوعات کی درآمدات اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوتا گیا، تو پھر تجارت کے لیے مال پر محصولات بھی لیے جاتے تھے۔ محصولات میں جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں۔ لیکن سلک روٹ صرف تجارت کا نام ہی نہیں، مادی ترقی کا نام نہیں ہے، یہ ایک تہذیب، تمدن اور ثقافت کا نام ہے۔ بچوں دیکھو، یہ شاہراہ صرف ایک یہ جو چیزیں، جو مصنوعات، یہ جو گڈس ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر، یہ صرف اس کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ سلک روٹ صرف تجارت کا نام نہیں، یہ صرف تجارت کا نام نہیں ہے، مادی ترقی کا نام نہیں ہے، یہ ایک تہذیب، تمدن اور ثقافت کا نام ہے۔ اس کے ساتھ، اس روٹ کے ساتھ، اس شاہراہ کے ساتھ ایک تہذیب، ایک تمدن اور ثقافت جو ہے اس روٹ کے ساتھ جڑا ہے۔ سلک روٹ اور اس کی شاخوں کے راستوں سے دنیا کے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچے۔ ہاں دیکھیے اب کیا ہے، سلک روٹ اور اس کی شاخوں کے راستوں سے
یعنی سلک روٹ سے، اور اس کی جو شاخیں جو میں نے پہلے ویڈیو میں اور دوسرے ویڈیو میں بھی آپ کو سمجھایا کہ اس کے ساتھ منسلک جو دوسری چھوٹی چھوٹی شاہراہیں تھیں، ان شاہراہوں سے، ان راستوں سے دنیا کے بڑے مذاہب اس خطے میں پہنچے، اس خطے میں جو یہ خطہ ہے چین سے لے کر وہاں تک۔ سلک روٹ نے ایک دوسرے کو اپنی تہذیب، کلچر، علم و عرفان اور فنون لطیفہ سے روشناس کیا، جن کی وجہ سے مشرق اور مغرب پر دور رس اثرات پڑے۔ یہی خصوصیات سلک روٹ کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتی ہیں اور عالموں اور محققوں کو دعوت فکر دیتی ہے۔ اس شاہراہ نے ہندوستان سے بدھ مت، مشرقی روم سے نستوری عیسائیت، ایران سے مانکیزم اور پارسی مذہب اور عرب سے اسلام لایا۔ اب اس شاہراہ سے جو میں نے پہلے ہی جو یہاں پر لکھا ہے اس بک میں، آپ کے نصاب میں، کہ یہ شاہراہ جو ہے یہ صرف ایک تجارتی شاہراہ نہیں تھی، یہ صرف تجارتی روٹ نہیں تھا، یہ مادی ترقی کا نام نہیں تھا، یہ ایک تہذیب، تمدن اور ثقافت کا نام ہے۔ کئی مذاہب اس شاہراہ سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پہنچے۔ تو اس شاہراہ نے ہندوستان سے بدھ مت باہر پہنچایا، مشرقی روم سے نستوری عیسائیت، اور مشرقی روم سے نستوری عیسائیت جو ہے جو عیسائی مذہبوں کی مذہب کی ایک شاخ ہے، ایران سے مانکیزم اور پارسی مذہب، اور اس عرب سے اسلام لایا۔ تو عرب سے اسلام بھی اسی روٹ کے ذریعے سے پہنچا۔ سلک روٹ چینی ترکستان کے ریگستان تقلا مکان سے گزرتی تھی۔ تقلا مکان کا مطلب اوگیور، ترکوں کی زبان میں اندر جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، کیونکہ کئی دفعہ یہاں کارواں راستے سے بھٹک جاتا اور ریت کے ٹیلوں کی بول بلیاں میں غائب ہو جاتا تھا، پھر ان کی صرف ہڈیاں ہی ملتی۔ تقلا مکان کا رقبہ 3,50,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں رنگ برنگے پتھر پائے جاتے ہیں، تیز آندھیاں چلتی ہیں اور ریت کے بگولے اٹھتے ہیں۔ چین نے تقلا مکان کے لوب نور کے مقام پر اپنے نیوکلیائی تجربے کیے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اس پیراگراف کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سلک روٹ چینی ترکستان کے ریگستان تقلا مکان سے گزرتی تھی۔ اب اس شاہراہ میں، یہ جو شاہراہ چین سے روم تک پہنچتی ہے، چینی ترکستان کے ریگستان، مطلب چینی ترکستان میں جو ریگستان ہے، جو ڈیزرٹ ہے، وہاں ایک تقلا مکان کوئی جگہ ہے، وہاں سے گزرتی تھی یہ شاہراہ، یہ روٹ۔ تقلا مکان کا مطلب، اب تقلا مکان کا مطلب کیا تھا؟ تقلا مکان کا مطلب تھا اوگیور، ترکوں کی زبان میں، یعنی ترکوں کی زبان میں اسے اوگیور کہتے تھے، جسے اردو میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اسے ہم یہ یوں کہیں گے، اندر جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے۔ کیونکہ کئی دفعہ اب اس کا نام تقلا مکان کیوں پڑا تھا، اور جس کا ترکوں کی زبان میں جس کا مطلب اوگیور ہے، اور اردو میں ہم اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اندر جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، کیونکہ کئی دفعہ یہاں کارواں راستے سے بھٹک جاتا اور ریت کے ٹیلوں کی بول بلیوں میں غائب ہوتا تھا، پھر ان کی صرف ہڈیاں ہیں۔ اور جب یہاں پر، کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیزرٹ تھا، ریگستان تھا، تو کئی دفعہ یہاں بہت سارے کارواں بھٹک گئے اس میں ریگستانی طوفانوں میں، اور ریت کی ٹیلوں کی بول بلیوں میں غائب ہو جاتا تھا، ان کو پھر راہ نہیں ملتی تھی واپس آنے کی، اور پھر اس طوفان میں وہ غرق ہو کے وہ مر جاتے تھے، اور بعد میں صرف ان کی ہڈیاں ملتی تھی۔ تقلا مکان کا رقبہ 3,50,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اب تقلا مکان یہ چھوٹا کوئی ایریا نہیں تھا، 2,405 کلومیٹر پر محیط نہیں تھا، 3,50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا تھا۔ غیر منقسم جموں کشمیر کا رقبہ 2,22,236 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ تقلا مکان کا رقبہ جموں کشمیر، غیر منقسم جموں کشمیر سے بہت زیادہ تھا، اس سے بہت زیادہ تھا، یعنی 3,50,000 مربع کلومیٹر۔ یہاں رنگ برنگے پتھر پائے جاتے ہیں، تیز آندھیاں چلتی ہیں اور ریت کے بھگولے اٹھتے ہیں۔ چین نے تقلا مکان کے لوب نور کے مقام پر، اب یہ جو تقلا مکان ہے جہاں ڈیزرٹ ہے چینی ترکستان میں، تو وہاں پر چین نے کیا کیے ہیں؟ اپنے نیوکلیائی تجربے کیے ہیں، کیونکہ نیوکلیائی تجربے جو ہے اکثر ممالک نے ڈیزرٹس میں ہی کیا ہے، ریگستانوں میں ہی کیا ہے، کیونکہ وہاں دور دور تک کہیں آبادی نہیں ہوتی۔ ایک مغربی مشاہد نے لکھا ہے کہ ختن اور شینجیانگ کی راجدھانی اورونچی کے درمیان ہوائی اڑان کے دوران تقلا مکان کا منظر بڑا خوبصورت اور دلکش لگتا ہے۔ ایک مغربی مشاہد نے، یعنی ایک مغربی محقق نے، مغربی مینز ویسٹ سے، اب وہ انگلینڈ سے ہے یا امریکہ سے ہے
यूरोप से हो या कहाँ से है, तो उसने क्या मुशाहिदा, उसने क्या लिखा है, उसने खतन और शिनजियांग की राजधानी उर्मिची के दरमियान हवाई उड़ान के दौरान, यानी शिनजियांग की राजधानी उर्मिची और खतन के दरमियान वो कभी शायद हवाई जहाज का सफर उसने किया है, और उसके दरमियान में ये इलाका आता है, तकला मकान का मंजर कहता है कि बहुत ही बड़ा खूबसूरत और दिलकश लगता है। सिल्क रूट पर तजारत के अरूज के दौरान रेगिस्तान में बड़ी बड़ी बस्तियां थीं। एक मुहक्किक ने लिखा है कि इन बस्तियों की तादाद 250 से 300 के दरमियान थी। सेंट्रल एशिया में बौद्ध मजहब के दौर में इन बस्तियों से नाकूस, शंख, ढोल, झांझ और तुरही की आवाजें गूंजती थी, और जब इस्लाम आया तो मस्जिद के मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद होने लगी। देखिए बच्चों, आपका जो ये सबक है सिल्क रूट जो है, इसमें आपने इसमें आपने जो है, देखिए पहले भी मैंने कहा और ये लिखने वाला भी कहता है कि ये एक तिजारती शहरा, सिर्फ एक तिजारती शहरा नहीं थी। इससे यहाँ इस राह से, इस शहरा से कई तहजीबों का, कई तमद्दुनों का संगम हुआ है। यहाँ से वहाँ बहुत सारे मज़ाहिब आए हैं। अब सिल्क रूट पर तिजारत के अरूज के दौरान राजस्थान में बड़ी बड़ी बस्तियाँ, कहते हैं कि ये जो सिल्क रूट पर जब तिजारत का अरूज था, जिन दिनों इसका अरूज था, एक्सट्रीम था, तो उन दिनों रेगिस्तान में, वही जो रेगिस्तान था जो क्योंकि इसमें रेगिस्तान भी बीच में पड़ता था, डेजर्ट्स भी पड़ते थे, बड़ी बड़ी बस्तियाँ भी थीं। एक मुहक्किक ने लिखा है कि इन बस्तियों की तादाद, और एक मुहक्किक कहता है कि रेगिस्तान में सिल्क रूट पर तिजारत के अरूज के दौरान इन बस्तियों की तादाद 250 से 300 के दरमियान थी। सेंट्रल एशिया में बौद्ध मजहब के दौर में इन बस्तियों से, अब सेंट्रल एशिया मैंने पहले आपको समझाया है कि इसको कहाँ कहते हैं, बौद्ध मजहब के दौर में, जब बौद्ध मजहब का बोलबाला था के दौर में, इन बस्तियों से, अब इन बस्तियों से क्या होता था, नाकूस, शंख, ढोल, झांझ और तुरही की आवाजें गूंजती थी। अब नाकूस किसे कहते हैं, वो तो ये जो सबक के आखिर में ये इन सब अल्फाज के मानी दिए गए हैं, वो आप किताब से भी, जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उस वक्त किताब आपको ज़रूरी बनता है कि किताब भी अपने सामने रखें खोल के, और इन सब अल्फाज के माने जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर तुरही, हमने एक वर्ड पढ़ा, एक किस्म की लंबी नफीरी होती है, या इसी तरह इनमें जो एक वर्ड है नाकूस, वो शंख जो हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम पूजा के वक्त बजाते हैं, या फिर झांझ, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया, एक किस्म का बड़ा मुजेरा जो ताशा और ढोल के साथ बजाया जाता है। ये वही मौसीकी के ये जो है ये मौसीकी के जो है उसके साथ जुड़े कुछ जो है आलात हैं। और जब फिर इस्लाम आया इसी ये जो इस सिल्क रूट से होते हुए, तो मस्जिद के मीनारों से अजान की सदाएं बुलंद होने लगी। यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में।